حاضرین یہاں پر موجود ہے اور جو آپ لوگوں سے مخاطب ہے، ان کے سامنے میں نے کچھ بولنا ایک گستاخی ہے، لیکن چونکہ مجھے بلایا گیا ہے اس لیے کچھ کہنا ضرور چاہوں گا۔ یہ صحیح ہے کہ 25 سال ہو گئے بابری مسجد کی شہادت کو۔ ان 25 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم نے ان 25 سالوں میں ہر 6 دسمبر کو ہم اکٹھا ہوتے تھے، بابری مسجد کی شہادت کے تعلق سے ہم لوگ دھرنا دیتے تھے، اس طرح کے پروگرامز آرگنائز کرتے تھے، اپنی غم و غصے کا اظہار کرتے تھے۔ ان 25 سالوں سے یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ ہم انتظار کر رہے اس ملک میں ہمارے ساتھ انصاف کب ہوگا، بابری کے ساتھ انصاف کب ہوگا، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ یہ ملک جب بنا تھا تو اس ملک کے اندر ہر مذہب کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، ہر ایک کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے یہاں چل سکتے ہیں۔ سنویدھان کے اندر یہاں پر یہ اختیار ہم سب کو دیا گیا تھا، لیکن 25 سال پہلے ایک ایسی گھٹنا اس ملک کے اندر ہوئی ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد اگر ایسی کوئی گھٹنا جس نے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک دراڑ پیدا کرنے کی اور ایک دیوار کھڑے کرنے کی جو کوشش کی تھی، وہ پہلی دیوار بنی تھی بابری مسجد کی شہادت کے وقت۔ اس کے لیے کون ذمہ دار تھے؟ کس نے اسے شہید کیا؟ کس نے تالا کھولا؟ اب 25 سال ہو گئے، اس کے اوپر بہت ساری چرچا ہو گئی۔ اب محض اطلاع کہیے گا یہ کہ آج 5 دسمبر ہے اور آج ہی کے دن سے سپریم کورٹ روزانہ اب اس کیس کے تعلق سے سنوائی کر رہا ہے۔ 25 سال کے بعد اب سنوائی شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب قسم کی بات ہے۔ ایک انگریزی میں کہاوت ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ اگر انصاف دینے میں دیر کر ہوتی ہے تو وہ نہیں کے برابر ہوتا ہے۔ آج 25 سالوں کے بعد کیا وجہ ہے؟ آج اتنی ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی ایک شری نام کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں وارتالپ کروں گا، میں چرچا کروں گا۔ ہم شری سے پوچھنا چاہتے ہیں 25 سال پہلے شہید ہونے سے پہلے یہ وارتالپ کیوں نہیں کیے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ 25 سالوں کے بعد آج اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں رہنے والا ہر مسلمان یہ بات مانے گا کہ ہم اس ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں، ہم عدالتوں کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں۔ عدالت کا فیصلہ ہمیں دیجیے، عدالت کے فیصلے میں جو بھی نتیجہ آئے گا یقیناً وہ بھاوناؤں کے اوپر نہیں رہے گا، وہ ایموشنز کے اوپر نہیں رہے گا کہ ہندو اگر کہے گا کہ نہیں یہاں پر تو مندر تھی تو مندر رہنی چاہیے کیونکہ لوگوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے اس جگہ سے۔ عدالت اگر دیکھے گا تو ایویڈنس دیکھے گا، وہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جس جگہ کے اوپر بابری مسجد تھی انشاءاللہ مسجد وہی رہے گی اور وہی بنے گی انشاءاللہ، یہ یقین ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج محمد بھاگوت جیسے لوگ اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں۔ ہر روز جب بابری مسجد کے تعلق سے ٹیلی ویژن کے ڈبیٹ کے اوپر چرچا ہوتی ہے تو بھارت والے، RSS والے، وشو ہندو پریشد والے، بجرنگ دل والے، یہ سبھی لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ کچھ بھی آ جائے مندر وہی بنائیں گے۔ اگر یہی اگر ان کا کہنا ہے تو پھر اس ملک کے اندر عدالتوں کا وجود کیا رہے گا، ان کی اہمیت کیا رہے گی؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اس ملک کے آئین کے اوپر، اگر اس ملک کے قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں بھی انتظار کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ ہر 6 دسمبر کو ہمیں اکٹھا ہو کر ہماری ناراضگی سرکار کی طرف تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دکھانا چاہیے، ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں 25 سال ہو گئے، جس طرح ابھی ایک مولانا
یہ جو بچے گود میں کھیلا کرتے تھے آج وہ جوان ہو گئے، انہیں یاد نہیں ہے کہ بابری مسجد شہید ہوئی تھی. اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا نے دیکھی تھی کہ کس طرح اس مینار کے اوپر چڑھا گیا تھا. بابری مسجد کے اوپر چڑھنے والے کون لوگ تھے، کس نے کہا تھا ایک دھکا اور مارو. یہ سب ٹیلی ویژن کے اندر ہونے کے باوجود بھی اگر 25 سالوں کے بعد اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو کہیں نہ کہیں ہمیں سرکار کو اپنی ناراضگی بتانے کی ضرورت ہے، ہمارا غصہ جتانے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ 25 سال کیا آنے والے 25 سال میں بھی انشاءاللہ ہم وہی بات کے اوپر اٹل رہیں گے کہ جس جگہ کے اوپر بابری مسجد تھی اسی جگہ پر بابری مسجد بننی چاہیے. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے. لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیا وجہ ہے، آج کیا وجہ ہے کہ سونو نگم جیسا ایک گیتکار کھڑے رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب مسجد کی آذان کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے، میں نیند سے جاگ اٹھتا ہوں. آج کیا وجہ ہے کہ ہم بابری مسجد کا شہادت کا دن جب ہم مناتے ہیں 6 دسمبر کو، اور یہاں پر اگر کسی نے اگر مسلم نمائندہ کونسل میں یہ اعلان کر دیا کہ کل ہمیں بابری مسجد کی شہادت کو لے کر ایک بہت بڑا جلوس نکالنا ہے، آپ یقین مانیے کئی 100 نہیں کئی 1000 نہیں لاکھوں میں لوگ اس میں شامل ہو گئے، لاکھوں میں لوگ شامل ہو گئے. ہونا چاہیے، لیکن ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم بابری مسجد کو تو یاد کر رہے ہیں، بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں، اپنے پڑوس کی مسجد کو ہم کیوں بھول گئے تھے، ہم اپنے محلوں کی مسجدوں کو کیوں بھول گئے تھے. آج کیا وجہ ہے کہ اگر سونو نگم یہ کہہ رہا ہے اس ڈیبیٹ کے دوران، میں بھی گیا تھا ایک چینل کے اوپر جہاں پر ایک بھارت والے نے یہ کہا تھا کہ صاحب آج صبح صبح فجر کی نماز کے وقت اتنے بڑے بڑے دھوکے لگا کر آپ اتنی زور کی آواز کے اندر آزان دیتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ ہم تو سوتے رہتے ہیں، آپ ہمارے اوپر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ جب ہم نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ آزان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے جو بات کہی میرے حساب سے وہ بات آج ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. آزان اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ نماز کا وقت ہو رہا ہے. اگر اتنی ساری مسجدوں سے آزانیں آ رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی مسجدیں ہماری 1 صف 2 صف یا 3 صف ہی بھر رہی ہے تو غیروں کو بولنے کا موقع ہم دے رہے ہیں، ہم غیروں کو بولنے کا موقع ہم دے رہے ہیں. آج ہم مسجدیں یہاں پر اورنگ آباد شہر کے اندر 100 کے قریب ایسی مسجدیں تھیں جنہیں شہید کرنے کے لیے، جنہیں ڈیمولش کرنے کے لیے آرڈر نکالا گیا، سپریم کورٹ کے ذریعے آیا کہ نہیں صاحب یہ مسجد الیگل ہے، انکروچڈ ہے، اتیکرمن کیا گیا ہے. ہم نے وِدھان سبھا کے اندر یہ آواز اٹھائی کہ 400 سال پرانی شاگرد کی مسجد ہے. اس وقت نہ تو نگر پالیکا تھی، نہ مہانگر پالیکا تھی، نہ قاعدے تھے، نہ قانون تھے، جو بھی تھا سب ہمارا قانون تھا. اس وقت کی مسجد ہے اور تم کہتے ہیں کہ یہ اتیکرمن میں ہے، یہ لیگل ہے. یہ آج اس وجہ سے یہ کہہ رہے تھے، آج جس تعلق سے اورنگ آباد شہر کی مسجدوں کو شہید کرنے کی بات ہوئی تھی، ایک بڑی میٹنگ ہوئی پولیس کمشنر کے پاس، وہاں پر بڑے بڑے ادھیکاری تھے، میں بھی وہاں پر تھا اس میٹنگ میں. مجھے ایک صاحب نے، ایک سرکاری ادھیکاری نے یہ کہا، صاحب اورنگ آباد شہر میں اتنی ساری مسجدیں ہیں، اگر یہ الیگل ہے تو الیگل ہے. ہم نے بھی یہ بات کہی کہ صاحب مسجد جس جگہ کے اوپر بنائی جاتی ہے وہ کسی سے زور زبردستی زمین لے کر نہیں بنائی جا سکتی ہے. کوئی غیر قانونی جگہ کے اوپر نہیں بنا سکتے مسجد. عبادت گاہ ہے ہماری، اگر قانون کے دائرے کے اندر بیٹھتی ہے تبھی وہ مسجد بنائی جاتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اتنی ساری مسجدیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی مسجدیں اتنی خالی رہتی ہیں؟ اگر اتنی ساری مسجدیں ہیں، اگر یہ الیگل ہے تو اسے آپ لوگوں نے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟
جمعے کے دن جا کر دیکھیے مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ. آپ عید کے دن جا کے دیکھیے ہم سڑک کے اوپر پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ نہیں مسجد تو بنے گی, مسجد کی حفاظت کے لیے آپ کو لڑنا ہے, لیکن نماز آپ کو صرف جمعے کی ہی پڑھنا ہے, باقی کا حساب کون دینے والا ہے؟ ہم کو اور آپ کو ہی دینا ہے. ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ بابری مسجد نعرے لگانے سے نہیں بننے والی ہے. بابری مسجد تو دوبارہ اگر اسی جگہ کے اوپر ہم سب کو دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کر دو, بابری مسجد انشاءاللہ بنی بنے گی. بہت بہت شکریہ.